ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امت الرحمن ایڈوانس اسلامک گرومنگ کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادوں کے متعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس طرح شادی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے کتنی اولاد ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے ہے 4 بیٹیاں ہوئیں، جن میں سب سے چھوٹی بیٹی جو تھی وہ حضرت فاطمہ الزہرا تھی۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا کا جو ہے وہ نکاح کس سے ہوا؟ حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے جو ہے وہ ٹوٹل 3 بچے ہوئے، حضرت امام حسن، حسین اور محسن۔ لیکن حضرت محسن جو تھے ان کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، اور حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بڑے ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ عمر پائی۔ تو حضرت امام حسن اور حسین جو ہے وہ 2 بھائی تھے جو نواسے رسول کا جن کو خطاب ملا اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نواسے رسول سے حضرت فاطمہ الزہرا سے، حضرت علی سے، حضرت حسن اور حسین سے بہت زیادہ محبوب کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو لوگوں تم بھی ان سے محبت کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا بہت زیادہ پسند تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح بھی اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد، اپنے قبیلے اور اپنے خاندان کے اندر کیا تھا۔ حالانکہ حضرت فاطمہ الزہرا کے اور بھی بہت زیادہ رشتے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو پسند فرماتے تھے اور چاہتے تھے کہ علی کا نکاح جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا سے ہو جائے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیغام کو پسند کیا اور حضرت فاطمہ الزہرا سے مشورہ کیا کہ اگر آپ کی اجازت ہو اور آپ پسند کریں تو میں آپ کے لیے حضرت علی کو پسند کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اب آپ کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی سے کروا دوں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا خاموش رہی، اور لڑکی کا خاموش رہنا اس کی رضامندی ہوتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دیا۔ جب تک حضرت فاطمہ الزہرا رہی نبی کریم حضرت علی کے نکاح میں، جب تک حضرت علی نے جو ہے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سے حضرت علی کی جو ہے وہ 3 بیٹے ہوئے تھے، حسن، حسین اور محسن، لیکن محسن جو ہے آگے بڑے نہیں ہو سکے، اللہ کے حکم سے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، لیکن حضرت امام حسن اور حسین جو ہے وہ آگے بڑھے، اور وہ جو ہے وہ انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو بڑھایا، اور پھر وہ بڑھتے 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 ایک وقت آیا کہ کفار اور مشرکین کی لڑائی ہوئی، اور اس طرح یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی کی جو نسل کو بڑھایا وہ بیٹی کے ذریعے ہی بڑھایا، اور بیٹی کے جو بیٹے تھے یعنی کہ نواسے تھے، اور بیٹی کی جو اولاد تھی اس کے ذریعے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو بڑھایا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور اللہ تعالیٰ کی یہ مصلحت تھی، کیونکہ نبی کا بیٹے اس کے ذریعے ایسے تو نسل بڑھتی ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو آگے کوئی پیغمبر نہیں رکھنا تھا، اور اکملت لکم دینکم واتممت لکم نعمتی، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کرنا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین منانا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن جب وہ 5 سال کی عمر تک پہنچے تو پھر ان کا بھی اللہ کے حکم سے انتقال ہو گیا، اور اللہ نے ان کو واپس اپنے پاس بلا لیا،
اور پھر اس طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل بڑھی ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا کے جو بیٹے تھے حضرت امام حسن اور حسین سے، لیکن پھر آگے جا کر بالآخر بہت زیادہ سالوں کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ لڑائیاں ہوئیں، اور پھر 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسن اور حسین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے رسول تھے وہ بھی، ان کو بھی جام شہادت مل گیا، اور وہ بھی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اور اپنے نانا جان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ تو یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی آل و اولاد کے بارے میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف حضرت خدیجہ الزہرا سے ہی اولادیں ہوئی ہیں، باقی آپ نے جتنے بھی نکاح کیے ان میں سے کسی سے بھی اولاد نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ کو آگے بڑھانا نہیں تھا۔ اور حضرت فاطمہ تو حضرت خدیجہ سے جو اولادیں ہوئیں ان میں 4 بیٹیاں تھیں اور 1 بیٹے تھے، لیکن بیٹے کے ذریعے نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا بہت زیادہ محبوب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تشریف لاتی تھی تو اپنی چادر مبارک بچھا دیتے تھے اور ان کے سر پر جو ہے وہ ان کی پیشانی پہ کا پیار کرتے تھے اور ان کو گلے سے لگاتے تھے اور ان کے ساتھ بہت آرام سے بات کرتے تھے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو سب سے پہلے آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو پیغام دے کے بلوایا اور انہی کے کان میں بتایا کہ اب تو آپ کے والد یعنی کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا یہ سن کر رونے لگی، پھر لیکن آپ نے کہا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ جنت میں سب سے پہلے بھی تم ہی مجھ سے ملنے کے لیے آؤ گی، اور پھر جنت کی عورتوں کی سردار بھی تم ہی ہوگی۔ اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا کا انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ کے بعد جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا بھی وصال ہو گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا جو ہے وہ بہت بڑی خاتون تھی، ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ العزیز ایک الگ سے لیکچر بتائیں گے، ان کا رہن سہن، ان کی زندگی اور ان کا بچپن اور ان کی شادی اور ان کا سارا کچھ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بتائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔